اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ کورونا کے وبائی دور میں گزشتہ سال کے تعلیمی سلسلے کی طرح اس سال بھی آن لائن تعلیمی سلسلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمامی طلباء کو چاہیے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ تمامی طلباء اپنا گروپ بنا کر اس گروپ میں شامل ہوں اور بالالتزام اس کا مطالعہ کریں، سماعت کریں، عبارت خوانی کریں اور تعلیم و تعلم کے استحکام کا اہتمام کیا کریں۔ آج 31 مئی 2021 کی تاریخ ہے۔ آج آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کے آغاز کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کی جماعت کی دو کتابیں، مثلا ایک شرح وقایہ اور دوسری دروس البلاغت ہے۔ کبھی کبھی شرح وقایہ کے اسباق آن لائن پڑھائے جائیں گے اور کبھی کبھی درمیان میں دروس البلاغت کے بھی اسباق دیے جائیں گے۔ دونوں کا اہتمام کرتے رہیں گے۔ آج شروع کیا جا رہا ہے آپ کی کتاب شرح وقایہ کا۔ آئیے سب سے پہلے ہم رب تعالیٰ کے حضور تسمیہ و تحمید کے بعد دعا گو ہو جائیں اور عرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین الطیبین الطاہرین، وبعد فیقول العبد المتوسل الی اللہ تعالی بأقوى الذریعۃ عبید اللہ بن مسعود بن تاج الشریعہ، سعد جدہ وانجح جدہ، ھذا حل المواضع المغلقہ من وقایت الربایہ فی مسائل الہدایہ التی الفہا جدی و استاذی مولانا العظم استاذ و علماء العالم برہان الشریعۃ والحق والدین محمود ابن صدر الشریعہ، جزاہ اللہ عنی و عن جمیع المسلمین خیر الجزاء۔ آج اس کتاب کی شروعات آپ کرنے جا رہے ہیں، جس کتاب کا فن جو ہے وہ فقہ ہے۔ فقہ بمعنی درایت کے آتے ہیں، بمعنی جانکاری کے، بمعنی علم کے۔ اسی لیے ایک عالم، ایک فقیہ اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے، اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ فقہ اور درایت کی بنیاد پر، تفقہ اور علم کی بنیاد پر انسان کو رتبے حاصل ہوتے ہیں اور دیگر مسلمانوں پر، دیگر افراد پر ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے تفقہوا قبل ان تسودوا،
فقیہ بنو اس سے پہلے کہ تم سردار بننا چاہتے ہو، چاہے وہ سرداری اور قیادت سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سرداری اور قیادت وہ معاشی اعتبار سے ہو یا اقتصادی اعتبار سے ہو، ہر طرح کی سرداری میں تفقہ فی الدین کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کتاب جو شرح وقایہ ہے یہ فقہ کے مسائل میں ہے، فقہ کے فن میں ہے، اور یہ بات دنیا کے ارباب علم و دانش پر قطعی پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام فضائل میں سب سے افضلیت، سب سے بڑی فضیلت اور تمام کمالات میں سب سے بڑا کمال انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ تفقہ فی الدین حاصل کرنا، یعنی دین میں جانکاری، علم اور تبحر حاصل کرنا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کی جانب اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جو تقریباً بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ کی احادیث وغیرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کسی انسان کے ساتھ اللہ تعالی خیر کثیر چاہتا ہے اور بڑی فضیلت دینا چاہتا ہے، اسے دین کا فقیہ بنا دیا کرتا ہے نا۔ اسے طبرانی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور دوسرے اور بھی الفاظ سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہا گیا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی فقہہ کے بجائے الہمہ کہا گیا، یعنی اسے علم دین کا الہام عطا کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے! گویا کہ یہ حدیث تفسیر ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، کہ جس کسی انسان کو حکمت دی گئی تو سمجھ لیجئے کہ اسے بہت بڑی عزت، بہت بڑی دولت، بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی دولت عطا کر دی گئی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہی فقہ ہے، وہی درایت ہے، وہی علم دین ہے، وہ تفقہ فی الدین ہے، جس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ یہی وہ صفت ہے، تفقہ فی الدین کی یہی وہ صفت ہے جو صفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو تمام صدیوں میں وہ لوگوں سے ممتاز ہو جایا کرتی ہے وہ شخصیت، اور پوری مخلوق کے اندر اسے فضیلت و کمال حاصل ہو جایا کرتا ہے۔ تو اب کہنا پڑے گا کہ جس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے فقہ و درایت حاصل کرنے کی توفیق دی، فقہ کو پڑھنے سمجھنے اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، یا فقہ کے بارے میں بحث و تمحیص کا اسے جذبہ دیا، تو سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ تفقہ فی الدین کی بنیاد پر بہت ساری مخلوق سے ممتاز اور منفرد مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو اسے آپ یوں سمجھیے کہ تفقہ فی الدین میں مسائل فقہیہ، مسائل فرعیہ، مسائل شرعیہ، ان تمام چیزوں کا حاصل کرنا یہی فقہ ہے۔ آج ہمارے علماء دین ہیں اور ہمارے جو ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا بے پناہ ہم پر کرم ہے، بڑی نوازش ہے کہ انہوں نے بے پناہ جہد مسلسل کے ذریعہ مسائل شرعیہ اور فرعیہ کی تحقیق کرنے میں بے پناہ محنتیں کی، اور اس کے بعد مسائل شرعیہ کے تمام تمثیلات اور نظائر و تشبیہات کو جمع کر کے ان کی تحقیق و تدقیق فرمائی۔ پھر اس کے بعد احکام فرعیہ کا انہوں نے استنباط فرما کر ادلہ اربعہ یعنی قرآن،
اور سنت اور قیاس اور اجماع کے ذریعے سے انہوں نے ہمارے لیے احکام شرعیہ فرعیہ کا استخراج فرمایا، استنباط فرمایا۔ تو اب ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ان علماء دین اور ائمہ مجتہدین اور فقہائے کرام کا اس بات پر اتفاق کرنا، مسائل شرعیہ فرعیہ پر اتفاق کرنا، یہ ایک حجت قاطعہ ہے۔ اور ان کا جو اختلاف ہے باہمی، ان کا جو مسائل میں اختلاف ہے، وہ کسی زحمت کا باعث نہیں، بلکہ ایک ایسی رحمت ہے ان کا اختلاف جس میں بے پناہ گنجائش ہے، جسے رحمت واسعہ کہا جائے۔ جیسا کہ طبقہ عالیہ کے بہت سارے اصحاب کرام نے اجتہاد فرمایا، جنہوں نے مسائل کو اپنے قواعد اور اصول کے اوپر رکھ کر اس کا استنباط فرمایا، پھر اس کے بعد تنقیحات پیش کی اور مسائل کا استنباط کر کے اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کا انطباق فرمایا، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس وغیرہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے لیے تمام مسائل کو جمع فرمایا، جو ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے اور ہمارے لیے سرمایہ دین بھی ہے۔ یہ بات بالکل واضح رہنا چاہیے کہ جو کتاب شرح وقایع آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ مسائل حنفیہ کی ایک مشہور کتاب ہے، جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مضبوط مسائل، مستحکم مسائل، ٹھوس دلائل سے مزین اور آراستہ مسائل پیش کیے گئے ہیں۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے رتبے اور ان کے درجے کا کیا کہنا، آپ سبھی جانتے ہیں کہ حضرت یحییٰ ابن ایوب ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رات کو کبھی سوتے ہی نہیں تھے۔ ان کی فضیلت کا یہ عالم تھا، تہجد گزاری، تقوی، خوف خدا، تبحر علم اور نہ جانے کیا کیا کمالات ان کو حاصل تھے۔ اور حضرت اسد ابن عمر کا سے روایت ہے، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کے وضو سے یہ فجر کی نماز تقریباً 40 سال تک پڑھتے رہے، عشاء کے وضو سے۔ اب آپ تقویٰ کا اندازہ کریں کہ اس علم کے بحر بے کراں اور علم و فضل کے جبل مستقیم کا کیا حال ہوگا، جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو 40 سال تک ادا کیا ہو۔ اور عام راتوں میں حضرت امام اعظم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور اس طرح تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ان کے آس پاس کے اڑوس پڑوس کے سبھی لوگ آپ کے قرآن کی قرأت کو سنتے تھے، اور اسی تلاوت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ زار و قطار رویا کرتے تھے، جن کے رونے کی آواز عام طور سے لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو ٹھیک اسی جگہ پر 7000 بار ختم کیا ہے جس جگہ پر آپ کی وفات ہوئی، یعنی جس جگہ آپ کی وفات حسرت آیات ہوئی، اسی مقام پر تقریباً 7000 بار آپ نے ختم قرآن فرمایا ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی۔ اور دیگر اور بھی روایات ہیں، مثلا امام ابو یوسف کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہا تھا، تو ایک شخص نے کہا، سن لیا، اس نے کہا، وہ شخص بول رہا تھا کہ یہ وہ انسان ہے جو کبھی رات کو سوتا ہی نہیں، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رات کو سوتے ہی نہیں۔ تو یہ سن کر امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس بات کو نہ بیان کرو جو میں کرتا ہی نہیں۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ
رات کو بیدار رہا کرتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، گریہ وزاری کیا کرتے، دعا اور استدعا کیا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ تو آج اسی پر بات ختم ہوتی ہے، کل باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج کے دن 1 جون 2021 کی تاریخ ہے، اور آج کے اس وبائی دور میں، کورونا کے مہلک حالات میں، جس طرح گزشتہ سال پورے سال آن لائن تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رہا، ٹھیک اسی طرح اس سال بھی کورونا کے وبائی دور میں 29 مئی 2021 سے تعلیم و تعلم کا آن لائن تعلیمی سلسلہ جاری ہو چکا ہے۔ اس لیے کل کے ابتدائی سبق میں آج پھر میں اسی سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے نصاب کی کتاب شرح وقایہ کی نئے سبق کا آج دوسرے سبق کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایسے وبائی حالات میں گھر رہ کر یہ سہولت آپ کو ملی ہے، اور یہ موقع آپ کو فراہم ہوا ہے کہ آن لائن آپ کو تعلیم و تعلم کا موقع مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ تمام طلباء سے امید ہے کہ پوری مستعدی کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اور پوری محنت و لگن کے ساتھ موجود ہوں گے، اور اپنے شرح وقایہ کے آنے والے سبق کی عبارت خوانی کریں گے، پھر اس کا سبق سن کر اس کا اعادہ کریں گے، تکرار کرتے رہیں گے۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا ابتدائی سبق میں کہ فقہ کی اہمیت کیا ہے، ضرورت کیا ہے، اور یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ جو اعلم علماء العالم ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، اسی حنفی مسلک کے لحاظ سے اس کتاب کو یعنی شرح وقایہ کو درس نظامیہ میں حنفی مسلک کی ایک مشہور کتاب کی حیثیت حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے تقویٰ، تبحر، علمی اور روحانی شخصیت جو ان کی تھی، اس میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہے۔ ان کا جو مسلک فقہ کے اندر ہے وہ قوی ترین ہے، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ شرح وقایہ فن فقہ میں ہے، تو فقہ کہتے کسے ہیں؟ تو یاد رکھیے، فقہ پڑھنے سے پہلے 2-3 باتیں آپ کو جان لینا بے حد ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ فقہ کی تعریف کیا ہوتی ہے، فقہ کہتے کسے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ فقہ میں جو بحث ہوتی ہے وہ کس چیز سے بحث ہوتی ہے، یعنی اس کا موضوع کیا ہوتا ہے۔ تیسری چیز یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ فقہ جو پڑھتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے،
اس کی غرض و غایت کیا ہوتی ہے اور کیا اس کی مراد و مقصود ہوتی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ فقہ کہتے ہی کسے ہیں۔ تو فقہ کہتے ہیں، علم لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فقہ کے معنی آتے ہیں درایت، یعنی جاننا۔ تو جاننا یہی علم ہے، تو نتیجہ نکلا فقہ کے معنی علم کے بھی آتے ہیں۔ اسی لیے ایک عالم فقیہ ہوتا ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، اگر آپ کو کہیں بھی سرداری حاصل کرنی ہے تو پہلے علم اور فقہ حاصل کیجیے۔ گویا فقہ و درایت اور علم جو ہے یہ ہر ماحول، ہر شعبے میں ایک سرداری کی علامت ہے، قیادت کی علامت ہے، رہبری کی علامت ہے، پیشوائی کی علامت ہے۔ تو پیشوا وہی بنے جو فقیہ ہو، رہبر وہی بنے جو عالم دین ہو، سردار وہی بنے جو فقہ و درایت کا مالک ہو، ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے فقہ لغوی۔ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جیسا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے، بہت بھلائی دینا چاہتا ہے، بہت عزت دینا چاہتا ہے، تو اسے دین کا فقیہ اور عالم بنا دیتا ہے۔ تو کہتا یہ ہے کہ یہ تو فقہ لغوی ہو گئی۔ اصطلاح میں فقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں احکام و مسائل، خواہ وہ اوامر کی شکل میں ہوں یا نواہی کی شکل میں ہوں، چاہے مکروہات، چاہے مباحات یا جواز یا عدم جواز کی شکل میں ہو، یہ جتنے کے جتنے احکام، مسائل، واجبات و فرائض، مکروہات، مباحات، جائز ناجائز، جتنے بھی احکام ہیں، ان تمام چیزوں کا جو مجموعہ ہے، ان مجموعہ کو دلائل اربعہ سے ثابت کیا جائے، اسے ہم فقہ کہتے ہیں۔ اب دلائل اربعہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ ان چار چیزوں کی دلیلوں کی بنیاد پر جو احکام و مسائل مستنبط کیے جاتے ہیں، یا ان چار ادلہ اربعہ کی بنیاد پر جو اوامر و نواہی، جو مباحات و مکروہات اور جو مشتملات اور مجموعہ ہوتے ہیں احکام و مسائل کے، جن کو ہم ثابت کرتے ہیں، ہم انہیں فقہ کہا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فقہ لغوی جان لیا، فقہ اصطلاحی بھی جان لیا۔ اب یہ جاننا ہے کہ ہم فقہ میں بحث کس چیز سے کرتے ہیں، یعنی اس کا موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، یعنی وہ کون سا مرکز ہے جس کے گرد ہم فقہ کے اندر بحث کو چلاتے ہیں، بحث کو جاری کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، موضوع کہتے ہیں ما یبحث بہ فیہ، موضوع کہتے اسے ہیں جس کے بارے میں بحث کی جائے۔ جب تک موضوع متعین نہ ہوگا، ہم علم کی بحث کس پر کریں گے؟ تو موضوع ضروری ہوتا ہے جاننا۔ تو سوال یہ ہے کہ موضوع کیا ہے فقہ کا؟ تعریف تو ہو گئی،
کہتے ہیں موضوع یہ ہے کہ ہم جو اس فقہ کے اندر بحث کرتے ہیں وہ موضوع ہے احوال المکلفین، یعنی ان مکلف حضرات کی وہ حالتیں جن حالتوں پر علماء فقہ، علماء شرع اور علماء مشائخ احکام کا نفاذ کرتے ہیں، حالات کی بنیاد پر، جن حالات کی بنیاد پر لوگوں کے جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں ان حالات کے بنیاد پر جو مسائل کا استنباط اور استخراج کرتے ہیں وہی ہمارے لیے موضوع بحث ہوتے ہیں کہ آخر انسان کے حالات کن کن دور سے کن کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ یعنی کبھی انسان مریض ہوتا ہے، اس کے احکام کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی انسان صحت مند ہوتا ہے، اس کے احکام الگ ہو جاتے ہیں، کبھی انسان مسافر ہوتا ہے، اس کے حالات اور ہوتے ہیں، کبھی انسان مقیم ہوتا ہے، اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی انسان غریب اور محتاج و فقیر ہوتا ہے، اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، کبھی انسان مالدار اور صاحب نصاب ہوتا ہے، اس کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں احوال المکلفین، شریعت کے جو لوگ مکلف ہیں ان کی حالت ہمارے لیے موضوع بحث ہے، جس سے ہم پورے فقہ کے اندر بحث کیا کرتے ہیں۔ یہ آپ کا موضوع فقہ ہو گیا۔ وہ فقہ تھا جس کی تعریف کی گئی، یہ فقہ کی تعریف کے بعد اس کا موضوع بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ بھئی فقہ جیسی بات کے لیے یہ جاننا بہت آسان ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، اس کا مفاد کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ کوئی پرابلم نہیں۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا اس کی غرض و غایت بالکل واضح اور روشن ہے، اور وہ ہے سعادت دارین، ہے نا؟ یعنی دونوں جہاں کی سرخروئی حاصل کرنا فقہ کی غرض و غایت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہا گیا ہے کہ تفقہ اور فقہ کی درایت، فقہ کی جو غرض و غایت ہے وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی اگر اس پر عمل کرے تو پوری کی پوری زندگی دنیا سے لے کر آخرت تک بالکل سر سبز و شاداب نظر آتی ہے۔ جب شریعت و طریقت کے پیمانے میں انسان ڈھل جائے گا اور علم شرع کی بنیاد پر، علم فقہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو دنیا میں رہ کر ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرے گا جو شریعت سے متعلق ہے، ان پر عمل کرے گا جو شریعت سے متعلق ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے آپ کو شریعت و طریقت کا سنگم بنا لے گا تو اب اس میں بھلا شک کہاں رہ جاتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی سرخرو ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ حاصل کیجئے اور تفقہ فی الدین حاصل کرنے کی بنیاد پر رتبے حاصل کیا جائے، یہی اس کا بنیادی حق ہوتا ہے اور بنیادی غرض و غایت ہوتی ہے۔ آج تو آپ نے یہ تین چیزیں جان لی۔ پہلی چیز فقہ کسے کہتے ہیں، دوسری چیز یہ کہ فقہ کا موضوع کیا ہوتا ہے، تیسری چیز آپ نے یہ جان لی کہ فقہ کی غرض و غایت کیا ہے۔ اب